ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہوتا ہے کہ میں کہتا رہوں مجھے حضور سے بڑی محبت ہے۔ محبت دلیل طلب کرتی ہے، محبت دلیل مانگتی ہے۔ میں کہتا رہوں مجھے ماں باپ سے بڑی محبت ہے، لیکن اگر میں اپنے ماں باپ کے احکامات کو نہ مانوں میں اس محبت میں جھوٹا ہوں۔ میں کہتا رہوں مجھے اپنے بھائی سے بڑا پیار ہے، میں اپنے بھائی کو اپنے والد کے مقابل اس کو درجہ نہ دوں، اس کا احترام نہ کروں، میں اپنی محبت میں جھوٹا ہوں۔ میں یہ کہتا رہوں مجھے بہنوں سے بڑا پیار ہے، لیکن اگر میں بہنوں کے ساتھ وفا نہ کروں، بہنوں کے ساتھ پیار نہ کروں، بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہ دوں، تو میں اپنی محبت میں جھوٹا ہوں۔ میں کہتا رہوں مجھے اپنے شیخ سے بڑا پیار ہے، میں کہتا رہوں مجھے اپنے پیر سے بڑی محبت ہے، لیکن اگر میں پیر کے احکامات کو نہ مانوں، اپنے شیخ کامل کے احکامات کو نہ مانوں، تو میں اس محبت میں جھوٹا ہوں۔ محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، محبت آپ سے دلیل مانگتی ہے۔ ہم کہتے رہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب میں اس محبت کا دعویٰ نماز کی صورت میں پیش نہیں کروں گا تو اس محبت میں جھوٹا ہوں۔ میں یہ کہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز پڑھنا قبول نہیں ہے۔ میں یہ کہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، روزے رکھنا قبول نہیں ہے۔ میں یہ کہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حج کرنا قبول نہیں ہے۔ میں یہ کہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن زکوٰۃ دینا قبول نہیں ہے۔ میں اپنی محبت میں جھوٹا ہوں۔ محبت آپ سے دلیل طلب کرتی ہے، محبت آپ سے عمل مانگتی ہے۔ محبت کا دعویٰ جب کیا ہے اس کی دلیل دینی ہے۔ اس کی دلیل وہ نماز ہے، اس کی دلیل وہ قرآن ہے، اس کی دلیل وہ روزہ ہے، اس کی دلیل وہ حج کی ادائیگی ہے، اس کی دلیل زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اب چلتے ہیں زندگی کے معاملات کی جانب۔ میں کس قدر، میرا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، لوگ کس قدر میرے قریب ہوتے ہیں اور کس قدر مجھ سے دور ہوتے ہیں۔ میں جس نبی کا میلاد منا کر بیٹھا ہوں اس نبی نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ جس نبی کا میں میلاد منا کر بیٹھا ہوں، جس نبی کا ہم میلاد منانے آئے ہیں، اس نبی نے اپنی نگاہ سے کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو تار تار نہیں کیا۔ میں جس نبی کا میلاد منا کر بیٹھا ہوں اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کی۔ میں جس نبی کا میلاد منا کر بیٹھا ہوں اس نبی کا فرمان ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے محبت کر۔ اس نبی کا فرمان یہ ہے جس نبی کا میں میلاد منا کر بیٹھا ہوں۔ محبوب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ایک اللہ رب العالمین کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، جس کا ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تم اگر اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ جس نبی کا ہم میلاد منا کر بیٹھے ہیں اس نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہے، انہوں نے مخلوق خدا کے ساتھ پیار کیا، انہوں نے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی، انہوں نے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دی، ان کا سینہ بغض سے پاک تھا۔ صرف میلاد منانا ہی مستحب اور سنت نہیں ہے، اپنے اندر کی دنیا کو بھی پاک اور صاف رکھنا بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ اندر کی دنیا گندی نہیں ہونی چاہیے، اس میں جب میل آ جاتا ہے، اس پہ جب بغض آ جاتا ہے، جب اس پہ دشمنی آ جاتی ہے، ساری محبتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ جس نبی کا ہم میلاد منا کر بیٹھے ہیں اس نبی علیہ السلام کا فرمان ذہن نشین رکھیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے
کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں کیسا رسول کریم علیہ السلام کا امتی ہوں کہ لوگ مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ اگر میں نے فلاں صاحب سے میں نے بات کی تو وہ میری پگڑی کو اچھال کے رکھ دے گا، اگر میں نے اس آدمی سے نے کلام کیا تو وہ میری عزت کو تار تار کر دے گا، مجھے بے عزت کر دے گا۔ میں کیسا رسول کریم علیہ السلام کا امتی ہوں، میں نے اپنی زبان کو ترش بنا دیا، میں نے اپنی زبان کو کڑوا بنا دیا، میں میٹھی زبان استعمال نہیں کرتا، میں لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا، میں لوگوں کے کام نہیں آتا، مشکل اور مصیبت میں ان کا دست و بازو نہیں بنتا ہوں۔ میں کیسا رسول کریم علیہ السلام کا امتی ہوں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں بندہ نواز مجھے بتائیے، آپ نے تورات کو پڑھا ہے، تورات میں نبی علیہ السلام کی کون کون سی صفتیں بیان کی گئی ہیں؟ جو اوصاف حمیدہ تورات میں بیان کیے گئے ہیں مجھے ان کا ذکر کیجئے، مجھے بتائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ جو اوصاف قرآن کے اندر موجود ہیں وہی اوصاف تورات کے اندر بھی موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو شاہد بنا کر بھیجا گیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مبشر بنا کر بھیجا گیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ ایسے نبی تھے کہ جنہوں نے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی، وہ فحش کلام نہیں تھے، وہ گالی نہیں دیتے تھے، اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کر جاتا تو وہ پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں بلکہ پتھر کا جواب پھول کی صورت میں دیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی ایسے تھے، ہم بھٹک گئے، ہم نے نبی کی تعلیمات کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے نبی کے فرامین کو بھلا دیا۔ وہ نبی کے تعلقات ایسے تھے لوگوں کے ساتھ، وہ نبی جن کے اوپر ظلم کیا جاتا تو آگے سے کلمہ زبان سے نکالا کرتے تھے، باری تعالیٰ میری امت مجھے جانتی نہیں ہے، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اس نبی نے پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں بلکہ پتھر کا جواب پھول سے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات حضرت جی وقار مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کرتی ہیں، اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ کا اخلاق بہتر ہونا چاہیے۔ قرآن عزیز برہان رشید میں 29ویں پارے میں سورہ قلم میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاق کا ذکر فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ اخلاق عظیم، خلق عظیم کے سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں۔ وہ خلق عظیم کیا ہے؟ اپنے گھر سے لے کر لوگوں کے معاملات تک 63 سالہ زندگی کا نصاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو دھوکہ، کہیں آپ کو فریب، کہیں چوری، کہیں ڈکیتی، کہیں گالی، کہیں غیبت، کہیں ریاکاری، کہیں چغلی، کہیں بغض، کہیں عداوت، کہیں دشمنی تک نظر نہیں آئے گی۔ حضور نے کیسی زندگی گزاری؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے زندگی گزار کر میرے لیے آپ کے لیے سبق دے دیا کہ لوگوں میں زندگی گزار کے جا رہا ہوں، میری تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہے۔